اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیا تیری حمد ہو سکے ہم سے بیاں اے خدا، عقل و گمان سے ماروا ہے تیری جناب۔ بندہ تو گناہ گار ہے، رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ اور بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے سے راضی ہو جانا یہ کیا ہے، اس کے بارے میں ایک بہت ہی پیارا سا قصہ لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ تمام بہن بھائیوں سے درخواست کرتی ہوں کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بازار سے گزرا تو میں نے 4 آدمیوں کے کندھے پر ایک جنازہ دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا، تو میں نے سوچا کہ اللہ عز و جل کی قسم میں ان کا 5واں رفیق بن کر ضرور اجر و ثواب حاصل کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں قبرستان پہنچا تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں، اس کا ولی یعنی وارث کہاں ہے جو کس پر نماز جنازہ پڑھے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اے محترم بزرگ، ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ ان کا وارث کون ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں آگے بڑھا اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ہم نے اسے لاحد میں اتار کر اس پر مٹی ڈال دی۔ جب انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا، اس میت کا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم تو اس کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے، ہاں ایک عورت نے اس کو یہاں تک پہنچانے کے لیے ہمیں کرائے پر لیا تھا اور اب وہ آنے ہی والی ہوگی۔ ناظرین کرام، وہ فرماتے ہیں کہ اتنے میں وہ عورت آ گئی۔ وہ روتے ہوئے اور پریشان دل کے ساتھ قبر کے قریب رکی اور اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا، بال پھیلائے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے گریہ زاری کرنے لگی۔ پھر اس نے دعا مانگی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ ہنسنے لگی۔ میں حیران و پریشان تھا کہ یہ روئی کیوں اور یہ ہنسی کیوں۔ میں نے اس سے پوچھا، مجھے اپنے اور اس میت کے متعلق بتائیے۔ اتنا سن کر وہ شدید رونے لگی۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ رونا اور ہنسنا کیسا ہے؟ تو اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا، ذوالنون۔ تو وہ کہنے لگی، اللہ عز و جل کی قسم اگر آپ صالحین میں سے نہ ہوتے تو میں آپ کو کبھی بھی نہ بتاتی کہ یہ میت میرے بیٹے کی ہے۔ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس نے اپنی جوانی کو ضائع کیا اور فخر یا لباس پہنا۔ کوئی برائی ایسی نہ تھی جو اس سے نہ ہوئی اور کوئی گناہ ایسا نہیں تھا کہ جس کے کرنے کی اس نے کوشش نہ کی۔ اس کے گناہوں کو جاننے والی مولا عز و جل کی ذات اسے گناہوں کی سزا میں مبتلا کرنے پر قادر تھا۔ اور ایک دن اسے شدید درد ہوا جو 3 دن تک لگاتار ہوتا رہا۔ جب اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے مجھے پکارا اور کہنے لگا، اے میری ماں، میں تجھے اللہ عز و جل کا واسطہ دیتا ہوں، میری وصیت قبول کرنا۔ اور اس نے یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری موت کی خبر میرے دوستوں، بھائیوں، گھر والوں، پڑوسیوں میں سے کسی کو بھی نہ دینا، کیونکہ وہ میرے برے افعال اور گناہوں کی کثرت اور جہالت کی وجہ سے مجھ پر رحم نہیں کریں گے۔ پھر وہ فرماتی ہیں، اس نے چند اشعار پڑھے اور ان کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے۔ اس نے کہا، میرے گناہوں نے مجھے نماز روزے سے غافل کر دیا۔ میں نے اپنے جسم کو اتنا علیل و کمزور کر دیا
کہ وہ موت سے پہلے ہی مر چکا ہے۔ کاش میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں تمام گناہوں سے توبہ کر لیتا۔ اے میرے محبود عز و جل، وسیع بیابان میں تیرا یہ بندہ حیرت زدہ ہے۔ میرے عیوب سب پر ظاہر ہو گئے، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی ہے، میری برائیاں بہت زیادہ ہو چکی ہیں اور نیکیاں برباد ہو چکی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ یہ اشعار پڑھنے کے بعد وہ رونے لگا اور مجھ سے کہنے لگا، اے میری ماں، افسوس ہے اس پر کہ میں اللہ عز و جل کے نافرمانوں میں سے حد سے بڑھ گیا۔ افسوس میرے اس دل پر جس سے میں سخت کرتا رہا۔ اے میری ماں، تجھے اللہ عز و جل کی قسم، جب میں مر جاؤں تو میرے رخسار کو زمین اور مٹی پر رکھ کر میرے دوسرے رخسار پر اپنا قدم رکھ دینا اور کہنا، یہ جزا ہے اس بندے کی جس نے اپنے مولا اللہ عز و جل کی نافرمانی اور مخالفت کی، اس کے حکم کو ترک کیا، اپنی خواہش کے پیچھے چلا۔ جب آپ مجھے دفن کر لینا تو اپنے ہاتھوں کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بلند کر کے کہنا، اللہم انی رضیت عنہ فاعرض عنہ، اے اللہ عز و جل، میں اس سے راضی ہوں اور تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ جب یہ مرا، وہ عورت فرماتی ہیں کہ جب یہ مرا تو میں نے اس کی تمام وصیتوں کو پورا کیا۔ اب جب میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو مجھے ایک آواز سنائی دی کہ اے میری ماں، اب لوٹ جا۔ میں اپنے رب کے حضور اس حال میں آیا ہوں کہ وہ مجھ پر ناراض نہ تھا۔ جب میں نے یہ آواز سنی تو میں مسکرانے لگی۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو مرنے والے کی حالت 5 طرح کی ہوتی ہے، یعنی مال فارس کے لیے، روح مالک الموت کے لیے، گوشت کیڑوں کے لیے، ہڈیاں مٹی کے لیے اور نیکیاں انسان کے قیامت کے دن کے لیے مطالبہ ہوتی ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ وارث مال لے جائیں تو قابل برداشت ہے، اسی طرح ملک الموت روح لے جائیں تو بھی درست ہے، مگر اے کاش موت کے وقت شیطان انسان کا ایمان نہ لے جائے، ورنہ اللہ عز و جل سے جدائی ہو جائے گی۔ ہم اس سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں اور عیبوں پہ پردہ ڈالے۔ مایوس کیوں ہے رحمت الہی سے بتا دے، مایوس کیوں ہے رحمت الہی سے بتا دے، اللہ کے حضور میں سر اپنا جھکا دے، پھر دیکھ تیرا کتنا مہربان ہے مولا، بندہ تو گناہ گار ہے، رحمان ہے مولا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے والی زبان اور ذکر کرنے والا دل عطا فرمائے اور عمل صالحہ کی توفیق دے۔ آمین، اللہم آمین۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔